اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، شیطان بنانے والا کیا تھا جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے کو شیطان بنا دیا، وہ ایسی کیا چیز تھی؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر طرح کی نعمتیں اور مشروبات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے اور ہمیں ہمارے اوپر حلال قرار دے دیے، صرف رضائے الہی کے لیے ہمیں کھانے پینے سے کچھ ٹائم کے لیے روک دیا اور ہر اس کام سے روکا جسے اللہ نے منع فرمایا ہے اور انسان اس سے رکا رہا۔ تو اگر کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے مگر وہ غلط کاموں سے باز نہیں آتا، اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جس نے غلط کاموں سے خود کو نہ روکا، وہ اس کے بھوکا پیاسے رہنے سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہاں تک کہ آب زمزم متبرک مشروب ہے، پاک چیز ہے، پاک سرزمین پر اگی ہوئی کھجوریں کھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ٹائم کے لیے روک دیا، کچھ گھنٹوں کے لیے ایک دن میں روک دیا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کھا سکتا، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا گیا کہ روزہ رکھنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری نصیب ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تمام مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جب عید کے بعد کچھ دنوں تک یہی مشق جاری رہتی ہے کہ کوئی کھانے کی چیز سامنے آئے تو کھانے سے پہلے فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں ہم روزے سے تو نہیں، پھر خیال آتا ہے کہ آج تو عید کا دن ہے، اب تو روزے ختم ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دو دشمن پیدا کیے، ایک نفس امارہ اور دوسرا شیطان۔ شیاطین کو تو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، پھر یہ ہمیں بھٹکانے والا، بار بار ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے والا کون سا ایسا دشمن ہے جو موجود ہوتا ہے؟ ہم منافع خوری کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، رمضان میں چیزوں کو مہنگی کر کے بیچتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ جب رمضان آئے تو ہر چیز کی قیمت دگنی ہو جائے، اور یہ سب خرابیاں ہمارے اندر پھیلتی ہیں جو ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی شیطان کا نفس ہی تھا۔ اس کے دل نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ جو پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ تو آگ سے بنا ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو پاک چیز سے بنا ہوں، اور یہ مٹی سے بنایا گیا پتلا ناپاک ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ مگر شیطان یہ چیز بھول گیا کہ میں نے سجدہ اس کو کرنا ہے، لیکن کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے جیسے کہے گا میں منون اس کا فرمان پورا کر دوں گا۔ لیکن شیطان نے ایسا نہیں کیا اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر شیطان بن گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ تو شیطان نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کر یہ کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں جس انسان کی وجہ سے اس بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا ہوں میں اس کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا، کسی انسان کو تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہارے بہکاوے میں آ جائیں گے وہ میرے بندے نہیں ہوں گے۔ رمضان میں یہ بھی آسانی ہے کہ ایک دشمن تو بند ہو جاتا ہے، لیکن نفس جو کہ ہمارے گھر کا ایک بندہ جب شیطان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو پھر تباہی یقینی ہے۔ نفس کو قابو کرنا ہمارے بس کی بات ہے۔ جب ہمارا دل کسی اچھے کام، کسی اچھائی کے کام کی طرف نہیں جاتا، راغب نہیں ہوتا، تو اسے راغب کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے، اپنی بہتری کی خاطر، تو اسی طرح سے دل نہیں کرتا کھانے کو لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے بہتری ہے، اس میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔
ہمارے نفس کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خود ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آہستہ آہستہ نفس کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا نفس ہمارا مطیع بن جاتا ہے تو شیطان باہر سے آ کر ہماری اتنی زیادہ خرابی ہمارے لیے پیدا نہیں کر سکتا۔ شیطان انسان کو بھٹکانے کے لیے مختلف طریقوں سے اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر طرح کے نیکی کے کاموں کے لیے اس کے پاس منع کرنے کے اس کو 100 طریقے ہیں۔ جب انسان کی طبیعت میں کوئی نیکی شامل ہو جاتی ہے تو شیطان اس کو اس راہ سے جدا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس طرح مختلف طریقوں سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عالم بندہ ممبر کے اوپر بیٹھا تقریر کر رہا ہے تو شیطان اس کو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تم ممبر سے اتر جاؤ نیچے، تقریر کرنا بند کر دو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ نہیں اترے گا۔ تو پھر وہ اس کو اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے جیسا عالم تو دنیا میں ہی نہیں، تم جس طرح سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہو کوئی ایسا بندہ نہیں دنیا میں جو اس طرح سے بات اپنی لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو اس کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن شیطان اس کو یہ نہیں منع کرتا کہ تم اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دو، بلکہ اس کو یہ کہے گا کہ یہ جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں پہلے ان کو تو پورا کرو، پہلے یہ چیز بھی لے لو، یہ بھی تمہاری سہولت کی ہے، یہ چیز بھی لے لو، یہ بھی تمہیں کام آئے گی۔ تو اس کو فضول خرچی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اگر اللہ نے فرشتے انسانوں کے ساتھ مقرر نہ کیے ہوتے تو یہ شیطان انسان کا اتنا کھلا دشمن ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ فرما دیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ شیطان انسان کو مار ہی ڈالیں۔ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا اجر بھی 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو 70 سجدے کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب ایک نماز پڑھتے ہیں تو 70 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 70 نیکی کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ تقویٰ کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ تقوی کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی برکات اور فیوز کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے فیملی ممبرز کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہماری ہر طرح کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اللہم ربنا آمین۔